ہزار مجلس نہ میں مقرر ہوں، بہرحال صاحب خانہ نے امر کیا، مجھ سے آپ سب جو ہے بہترین انداز میں تقریر کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال الامر فوق الادب، اب ان کے درمیان چند دقائق جو ہے حائل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنا منہ جو ہے اپنا رخ جو ہے قبلے کی یعنی مشرق کی طرف کرے یا مغرب کی طرف کرے، ولیکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ اور ملائکہ پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو ہے فقط ہم انسان جو ہے ان پر ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پر ایمان لائے ہیں، صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اہل بیت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، نبیوں پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ جنہوں نے ان ہستیوں نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے ان پر عمل کرنا، ان کے سیرت پر چلنا، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ فقط لقلقے زبانی سے کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں، لیکن کام اس کا الٹ کر لے تو کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہو گئے؟ کیونکہ اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے نماز قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے تعلیم دی ہے، لیکن مجالس منعقد کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہو گئے؟ نماز سے کوسوں دور ہے لیکن رات بھر مجالس منعقد کرتے رہتے ہیں، سینہ زنی کرتے رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے یہ نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا رخ جو ہے کہ مشرق کی طرف کریں اور مغرب کی طرف کریں، بلکہ نیکی یہی ہے کہ اہل بیت کے فرامین پر عمل کریں۔ اہل بیت نے جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کریں، تب ہم اہل بیت کے ماننے والا ہیں۔ اہل بیت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اہل بیت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا مال اپنے ذوی القربا کو جو ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر ان پر خرچ کریں، لیکن اس دور میں جو ہے اکثر دیکھا گیا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے ذوی الحقوق سے جو ہے کوسوں دور ہے، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہ نیکی ہے۔ والیتاما والمساکین، نیکی یہی ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کریں، مسکینوں کی دیکھ بھال کریں، لیکن اہل بیت وہ گھرانہ ہے جہاں پہ کوئی مسکین، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی اہل بیت وہ گھرانہ ہے جہاں پہ خوشی میں بھی اور حالت غمی میں بھی، یعنی کبھی بھی کوئی مسکین کوئی یتیم جائے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا ہے۔ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی مسکین یتیم آ جائے تو ہم کہتے ہیں عفو کہہ کے جو ہے واپس کر دیتے ہیں۔ اگر ہم تبرک کے لیے کچھ مانگنے آ جائے تو 1 روپے کا بھی حساب کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ انہی کے طفیل جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، انہی کی طفیل مل رہا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہمیں جو کچھ خوشیاں نصیب ہے، انہی ہستیوں کی وجہ سے ہمیں خوشیاں نصیب ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں اپنا زندگی جو بسر کر رہے ہیں، انہی ہستیوں کی بدولت بہترین زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، لیکن ہم انہی کے نام پر جب کچھ لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کے حساب لگا کے جو ہے
حساب لگاتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. لیکن ہم اہل بیت کے در پر ہیں، انہی کے در سے جو ہے ہمیں سیکھنا چاہے کہ کس طرح جو اہل بیت کے جو ہے فالوور ہونا چاہے، کس طرح جو ہم اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہونے ہیں. یہیں پہ جو ہمیں تعلیمات مل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی سائل آ جائے تو یہ نیکی یہی ہے کہ جب کوئی سائل آ جائے تو اس کی بھی کما حق ہو، یعنی خدمت کر لیں، جو کچھ ہم دے سکتا ہے دے لیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولیکن البر، یعنی نیکی یہی کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے، تو نماز قائم کر لیں، نماز کو ادا کر لیں. اگر کوئی کام ہے تو نماز کو مقدم کر لیں، کام کو بعد میں چھوڑ دیں. وآتوا الزکات، اور زکات کو دے دیں. والموفون بعہدہم، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو وعدے کو نبھائیں. یہ نیکی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ وعدہ کریں لیکن وعدہ خلافی کریں، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ وعدہ کریں. کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے کبھی بھی جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی ہمیں جو ہے ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. فقط لقلقے زبانی سے کہہ دیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہم قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے مفاہیم کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. پھر ہم قرآن پر جو ہے مانتے ہیں. یعنی قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک جو ہے قرآن. اگر انسان جو ہے ان دو چیزوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوں گے. کہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف چیزوں میں جو ہے متفرقوں میں جو ہے یعنی بٹ رہے ہیں، مختلف دینوں میں بٹ رہے ہیں. کیوں؟ اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ سے، یعنی قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. اگر انسان اہل بیت اور قرآن کو متمسک رکھے، ان سے متمسک رہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے مختلف اپنے جیبوں سے فتوا نکال رہے ہیں، اپنے جیبوں سے دین نکال رہے ہیں. کوئی دین نکال ہے، کوئی جو کچھ اور نکال رہے ہیں. کیوں؟ یہ سب اہل بیت اور قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. پیغمبر اسلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ میں دو گراں قدر، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر انسان کو جو ہے چاہے کہ اگر ان دو قیمتی چیزوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. پیغمبر اسلام نے اس وقت فرمایا تھا. لیکن لوگ ان چیزوں سے جو دور ہوتے جائے، کہتے ہیں لقلقے زبانے سے کہتے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اگر اہل بیت اور قرآن کے ماننے والے ہیں تو اس طرح کے دین میں طرفقازی نہیں کرتے. یہ سب قرآن اور اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اہل بیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن اہل بیت کے ماننے والے کبھی بھی تفرقہ بازی نہیں کرتے ہیں. بے شک. قرآن کے ماننے والے کبھی بھی جو ہے دین سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے راہ حق پر ہوتے ہیں. کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں راستہ بھی دکھایا ہے، اما شاکر و اما کفورا. آج ہمارے ساتویں تاجدار امام مسلم بن جعفر کی شہادت کے ایام، کل شہادت کے ایام میں، آج شب شہادت ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. امام علیہ السلام کو جو کاظمین الغیظ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے تو ایک نامناسب شخص امام علیہ السلام کی شان میں آ کر جو ہے نازیبہ الفاظ امام علیہ السلام کی شان میں بیان کیا. امام علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی مصداق عطا مصداق ہے. چلا گیا وہ شخص. امام علیہ السلام اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرا اصحاب میرے ساتھ چلے. امام علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے، اصحاب پیچھے پیچھے ہیں اور اصحاب آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یقیناً امام انتقام کی حالت میں تشریف لے جا رہے ہیں. لیکن اس شخص کے دروازے پر پہنچا، گھر کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا.
وہ شخص امام کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی مقابلے کی حالت میں امام علیہ السلام کے سامنے تشریف آئے. جب امام علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی یعنی خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کیا اور یہی جملہ ادا کیا, اے شخص کہ تم جو ہے کچھ دیر پہلے میری مجلس میں آ کر میری شان میں نازیبا الفاظ بیان کیے ہیں, اگر یہی الفاظ میرے اندر موجود ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ میری ان لغزشوں کو دور فرما. اگر تم نے میرے اوپر بیجا تہمت لگایا ہے نادانی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ سننا تھا. وہ شخص امام علیہ السلام کی پاؤں میں گر پڑتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں, مولا میں گناہگار ہوں, آپ گناہگار نہیں ہے, آپ میرے لیے معاف کریں. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سب ہمارے لیے ایک درس ہے. ہمیں ہر وقت جو ہے صبر کے دامن کو جو ہے تھام کر رہنے چاہیے, کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, سب سے بہترین چیز ہے انسان جو ہے اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کرے. مولا نے ہمیں درس دیا ہے. یعنی کوئی انسان اس دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو. غصہ سب کو آتا ہے, لیکن غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جانا یہ انسان کا بہترین کمال ہے. سبحان اللہ. تو امام علیہ السلام کی کرامات, شجاعت, اخلاق دیکھیں. مجلس طولانی نہ ہو جائے تو ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, پھر اس کے بعد مصحف کے 2 جملے بیان کر کے مجلس ختم کر لوں. مشر حافی جو ہے ایک نامناسب شخص تھا. ہر وقت گانوں میں جو ہے سرور میں جو ہے ہمیشہ مصروف رہنے والے تھے. ایک دن امام علیہ السلام مدینے کی علماء کی محفل ہے, مدینے کی گلیوں میں جو تشریف لے جا رہے تھے, تو اس کے گھر پہ جو ہے گانے کی آواز امام علیہ السلام سنی. تو کنیز وہ باہر کچرا پھینکنے کے آئے تھے, تو امام علیہ السلام اس سے کنیز سے پوچھا, آیا یہ شخص جس کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے, آیا غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام ایک جملہ آدھاش کیا تھا, ایک جملہ. انسان جو سنگ دل ہے اس کے دلوں کو اثر کرنے کے لیے ایک کافی ہے. طالباً لگتا ہے اسی سے کہ وہ اتنا سنگ دل بھی نہیں تھا, نادانی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. تو امام علیہ السلام ایک جملہ فرق, آیا وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس کنیز نے فرمایا کہ یہ آزاد ہے. تو امام علیہ السلام ایک جملہ فرمایا کہ آیا اسی وجہ سے, یہ آزاد ہونے کی وجہ سے ایسے کرتوت وہ انجام دے رہے ہیں, اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا کے فرمان بردار ہوتے. امام علیہ السلام آگے تشریف لے گئے, وہ کنیز اندر چلی گئی. اس نے پوچھا کیوں دیر کیا؟ تو اس نے کہا کہ امام علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوگی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گانے کی آواز یہاں سے آئے, شخص آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ آزاد ہے. تو یہ سننا تھا, اس کے دل پر اثر کر گیا جملہ. وہ دوڑتے ہوئے جو ہے امام کے پیچھے پیچھے چلے گئے. امام جو ہے قدموں میں گر پڑے کہ مولا آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کریں, میری توبہ کی یعنی قبولیت کے لیے میں توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے, اللہ کی بارگاہ میں آپ کو توسل کر کے دعا کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں کہ آپ میری تبو یعنی قبولیت کی میری مغفرت کے لیے دعا کریں. یہ سننا تھا. وہ جو ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مشر حافی جو ہے پیدل ننگے پاؤں والے ہو گئے. اسی وجہ سے اس کو مشر حافی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم بھی انہی ہستیوں کے ماننے والے ہیں. واقعات کرامات بہت زیادہ ہے. صرف لقلقے زبانی سے یہ نہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والا اہل بیت کے ماننے, بلکہ ہمیں جو ہے انہی کی سیرت پر جو ہے چلنے کی, تو پھر اس وقت ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یعنی آفتہ ندینی امام فیقو ابو محمد مصطفیٰ فیقی قبر کا عبادت مشغول شخصیت پر ہارون رشید ملعون سی عبادت حالت کی امام فیقی گرفتار بیت اور محمد نیس تیار بیت. محمد بصیر اللہ
اور کو بغداد الله إمام عليه الصلاة والسلام يقول مهمت بس في ترس مهمت من الثوابت نامسا عيسى بن جعفري زندان تنموني ينبو إمام في أقوسي سامر في الله خدای درگاہ سے بلند بکن دعا بلو پروردگار یہاں غلط درین انتہائی بہترین خلوت عبادت بہترین خلوت جگہ شجدے بسد مامون حمزه امام فی اقو ده زندان پی نشخصد لیکن زندان بال پوسی هارون لخد بید این نامی ساگا امام فی اقو نی زندان دیت نمزه شخص عبادت راز نیاز علاوہ امام فی باری نیاز چاند تو محمد نای مزید امام فی اقو نات قیدی جا قوانین محمد یوچو بین نامی سے امام فی اقو زندان با زندان بین نامی سے صندیق بن شاہی زندان تن منیم ابیان سے بس یہ زندان تن من دعا پوچھی بسد پاکی پروردگار یہاں سنگل خدول جگہ شدے بسد لیکن نامی سے صندیق بن شاہی زندان تن منیم بو امام فی اقو پہ دعائی جملوں بدل گئے پروردگار یہاں شومے کنی امانت کو واپس چار دن انتہائی تاریخ زندان امام فی اقو سجدہ بیانین محمد پر نرکو بیانین محمد پر انتہائی تغزندان امام فی اقو سخت تحسوس نامی سا حارون ملعون اسی صندیق بن شاہی ذریعہ کا خرما چی باچی امام خدمت پیش بن اور صندیق شاہی امام خدمت پیش بن غزل بیومد چسپن ایچن امام یادی خرما پیری پی اپر خصوصی کرتا بھی امام فی اقو خرمے دانے سے جسد جس پی بالا دے ملعون اسی بار بار تقرار بیت کی تمام خرما گاما یعنی من خصوصی یاد جس اور امام فی اقو سے غزل بیومد لے ملعون کی مقصد پو پورا کامر یاد چی پو کافی اللہ اکبر امام فی اقو ارگا خلچک زندان بان پولت راؤس ناری نمزی امام اگر زیارت بیا چلت یہ زندان بان پوسی زلال اللہ مومن کے حسنوں سے روشندان پر تشکر امام زیارت بس نامی سا مومن پو زندان پہ بھی روشندان اتسنانی اتانے چیتو خود کارکو کبلے خودتو مومن اور سے زندان بان پر اللہ زلال اللہ زندان بان نمی کارکو کبلے علاوہ تو مومن یوں گری نمزی امام صاحب سنی امام پوئین اللہ لاغم نزعیب انتہائی کمزور حالتی ابن سوید اور سنہ تمام گاملہ خبر من اللہ غتی امام فی اقو قوم جمعی کا جو ہے غتی زیارہ اللہ وزن دامی سا امام فی اقو دی دنیا کو نرگلت یعنی نا سنبب سے امام فی اقو بنا بوئے بے اللہ سے 23 اولاد جت پا لیکن دیری امام فی اقو دی دنیا کر گل بنا امام فی اقو ساقم مبارک جنازو امار بھی جبرے جس نے بغدادی کا یاد ندا قدام اللہ حاضر امام الرابسی لا 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 لا